حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ بولے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہارا کچھ بھلا یا برا کرتے ہیں؟ ان کی قوم بولی بلکہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اور اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا جیسا کہ سورہ الشورى سورہ نمبر 26 میں اس کا پورا ذکر آیا ہے، اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ سے مانگی، ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخر واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه كان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورہ شورى سورہ 26 آیات 83 سے 89۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور میری سچی نامواری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے۔ سورہ شورى سورہ 26 آیات 83 سے 89۔ ایک اور بہت ہی پیاری دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل تیرے دین پر جما دے۔ مشکل سے نجات کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2730 میں ایک بہت ہی پیاری دعا ہمیں نصیحت کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت عظمت والا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2730 ایک بہت ہی پیاری دعا ہمیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 63 سے 64 میں ملتی ہے، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ سورہ 6 آیات 63 اور 64۔ تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اصحاب کہف کی دعا۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ عز و جل نے اپنی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ ان کی صحیح گنتی صرف اللہ جانتا ہے، مگر ہمارے بیچ ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے ایک دشمن ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تو انہیں ہدایت، رزق، اسباب، مغفرت اور امن چاہیے تھا، پھر کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، جس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس کا ذکر سورہ الکہف سورہ نمبر 18 میں ملتا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ سورہ الکہف سورہ 18 آیت 10۔ ایک اور سورت ہمیں بہت ہی پیاری ملتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان الفاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے زندہ اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جنہیں ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ انہی ناموں میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جسے اسماء العظم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ہمیں کھلی طور پر نہیں بتایا گیا، ورنہ اندیشہ یہ تھا کہ لوگ صرف اس ایک نام کو یاد رکھتے اور اللہ کے باقی 99 ناموں کو نہ یاد رکھتے۔ لہٰذا ہمیں ایک چھوٹا سا ہنٹ ضرور دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیا ہے، اور وہ اللہ کا نام قرآن مجید میں 3 جگہ آتا ہے، جیسے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
قیوم. اسی طریقے سے یہاں بھی قرآن مجید میں یہ نام آیا ہے یا حی یا قیوم، اے زندہ اے قائم رکھنے والے. مانا جاتا ہے کہ یہی نام اللہ کا اسماء العظم ہے، یعنی وہ بڑا عظیم نام جس سے جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ اپنے فضل اور کرم سے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. جو نکاح کے خواہش مند نصیحت، ہر مرد اور ہر عورت اگر وہ زندگی میں کبھی بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات خوب اچھے سے سن لیں، سمجھ لیں، یاد رکھیں اور اس پر یقین کر لیں کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کچھ بھی کریں. آپ کے اعمال آپ کے ہی آگے آئیں گے. آپ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، آپ اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، اور اللہ پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے. غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کے بیچ ہرگز کوئی محبت نہیں ہوتی، بلکہ صرف زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، جسے اڈلٹری یا فورنیکیشن کہا جاتا ہے. اور حرام کاری کو پاک محبت کے نام پر آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر تمہیں کسی سے محبت ہو ہی جائے تو پہلے اس سے نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو یہ کہہ کے کہ میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا یا میں کچھ کر لوں گا یا مجھے کچھ مہلت چاہیے. تب تک جب تک نکاح نہیں ہو جاتا کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. صرف اپنے آپ کو دوست کہہ کر بھی زنا کے چٹکارے نہیں لیے جا سکتے. یہ صریح بے حیائی ہے، زناکاری ہے اور پاک نہیں ہے. زنا، یاد رکھیں، زنا تقدیر کو تباہ کر دیتا ہے، اور زنا کرنے والا انسان مرد ہو یا عورت کبھی خوشی کا چہرہ نہیں دیکھتا، پوری زندگی کبھی خوشی اور کامیابی کی شکل نہیں دیکھتا. یہ وہ عذاب ہے جو زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا. اللہ ہمیں زنا کی ہر شکل سے بچائے، آمین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنا صاف اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سورہ نور سورہ 24 آیا 26. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے. یعنی جو گندے اور بدکار مرد ہیں انہیں نہیں ملے گی مگر ایک بدکار عورت، اور جو بدکار عورتیں ہیں انہیں نہیں ملے گا مگر بدکار مرد. اور اللہ نے نیکوکار عورتوں کو اور نیکوکار مردوں پر زناکار بدکار مرد اور عورتوں کو حرام کر دیا ہے. اور اسی طرح پاک دامن عورتوں کو پاک دامن مرد ملیں گے اور پاک دامن مردوں کو پاک دامن عورتیں انشاءاللہ. سورہ نور سورہ 24 آیا 26. قرآن مجید میں سورہ الفرقان سورہ 25 آیا 74 میں ہمیں ایک بہت پیاری دعا ملتی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں انہیں یہی دعا مانگنی چاہیے. ایک اور دعا جو بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم انی اريد ان اتزوج فقدر لی من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لی فی نفسها واوسعهن لی رزقا واعظمهن لی برکتا فی نفسها وما لی فقدر لی منها ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی. اے اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے لیے ایسی عورت کا بندوبست کر دے جو حرام سے پرہیز کرے اور میرے خاطر اپنی جان ایمان کی حفاظت کرے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف میرا رزق بڑھے بلکہ اس میں فراوانی بھی ہو، اور یہ بھی یقینی بنا دے کہ وہ مجھے ایک نیک بیٹا اولاد عطا کرے گی جو میری زندگی میں اور میری موت کے بعد ایک عظیم جانشین ہو. طلبہ یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دعا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 925 میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے تو کہتے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول علم کا سوال کرتا ہوں، آمین.